پیدا فرمائے گا، ان کے چہروں پر نور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے نور کے ممبر بنائے گا، اور ان کا مقام یہ ہوگا جب قیامت والے دن لوگ پریشان ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جب قیامت والے دن لوگ رنجیدہ ہوں گے، غمگین ہوں گے، تو انہیں کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ رنج ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرکبت بول اٹھے، واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا، سبحان اللہ، کیا بات، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ جہاں پر تمام ولی جو ہیں اپنی آنکھیں ملتے ہیں، وہ در کس کا ہے؟ وہ حضور غوث اعظم کا در ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم غوث العظم کہتے ہیں، غوث کا معنی ہوتا ہے فریاد کو پہنچنے والا، اعظم کا معنی سب سے بڑا، تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں اللہ کے ولی کو غوث اعظم کہہ دیتے ہیں کہ سب سے بڑا غوث اعظم، سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا۔ حقیقت میں تو سب سے زیادہ فریاد کو پہنچنے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تم ایک ولی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملا دینا چاہتے ہو۔ میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، اگر سننا چاہتے ہیں تو بلند آواز سے کہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم سرکار غوث اعظم کو جو غوث اعظم کہتے ہیں، فریادوں کو پہنچنے والا، سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا جو کہتے ہیں، وہ قرآن کریم کے مطابق کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر کئی نظیریں ہیں، کئی مثالیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ جو صفت اللہ تعالیٰ کی ہے وہی صفت اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے۔ دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی مثال یہ سورہ یوسف کے اندر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے کے اندر ڈال دیا گیا، آپ کے ساتھ آپ کے دو ساتھی ساتھ تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور خواب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا تھا۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک سے فرمایا، یا صاحبہ السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، کہ اے میرے قید کے ساتھیو، تم دونوں میں سے ایک جو ہے اپنے رب کو شراب پلائے گا۔ یہاں رب سے مراد بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ رب سے مراد جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور ہم جو ہے رب سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لیتے ہیں، لیکن خود خالق کائنات ایک بادشاہ کو رب کہہ رہا ہے۔ بلا مبالغہ دعوت فکر یہ دینا چاہتا ہوں، اگر کسی مخلوق کو رب کہنا شرک ہے تو پھر اللہ کا قرآن جو ہے وہ غلط ہوگا۔ اگر یہ رب کہنا مخلوق کو ٹھیک ہے تو پھر رب کا قرآن ٹھیک ہے، پھر غوث العظم کو غوث العظم کہنا بھی ٹھیک ہے۔ پھر غوث العظم کو غوث العظم کہنا بھی ٹھیک ہے، کیونکہ رب جو ہوتا ہے وہ اس کا معنی ہے پالنے والا، اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ماتحت عوام کو پالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ پالنے والا ہے۔ غوث اعظم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے فریاد رسی کرنے والے ہیں، فریاد سننے والے ہیں۔ اور آگے اعلیٰ حضرت عظیم المرکبت آپ نے فرمایا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک واقعہ ہے، وہ سنیں گے تو یہ شعر سمجھ آ جائے گا، اور اس واقعے کو تخلیق القلائد کے اندر اور قلائد الجواہر کے اندر، سیرت غوث اعظم کے اندر، اور یہ میری نگاہ میں مستند حوالہ ہے کیونکہ ایسا واقعہ ہے، اس واقعے سے اعلیٰ حضرت نے شعر بنایا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو 25 سے زائد علوم پر مہارت رکھتے ہیں، اہل سنت کے امام ہیں، تو آپ نے جب اس واقعے کو پڑھا ہے تو اس واقعے سے جو ہے وہ شعر نکالا ہے۔ وہ واقعہ سن لیجئے۔ شیخ احمد جام رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صاحب ولی تھے، شیر کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ اور جس علاقے کے اندر جایا کرتے تھے
تو اس علاقے کے صاحب ولی سے اپنے شیر کے لیے خوراک مانگا کرتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ولی جو ہے انتظام کیا کرتا تھا۔ ایک شخص کے پاس، ایک ولی کے پاس چلے گئے، ان سے کہا کہ میرے شیر کے لیے جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کرو۔ تو انہوں نے ان کے شیر کے لیے خوراک کا بندوبست کیا، پھر ساتھ یہ بھی کہلا دیا آپ ایسے کریں بغداد شریف چلے جائیں، وہاں پیرانے پیر رہتے ہیں، آپ کے شیر کی اچھی خاصی خوراک وہاں پر ملے گی۔ جب یہ بات سنی تو پھر بغداد شریف کا سفر کیا۔ شیخ احمد جام بغداد شریف چلے گئے، اور حضور غوث الورا کا مقام یہ ہے، ان کی شان یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میں ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح شیشے کی خالی بوتل ہو، میں ان کا ظاہر بھی دیکھتا ہوں، ان کا باطن بھی دیکھتا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق میں ساری مخلوق کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو۔ تو یہ تو ایک ولی کا مقام ہے، ولی سے اوپر جو ہے صحابی کا مقام ہے، صحابی سے اوپر جو ہے وہ نبی کا مقام ہے، نبی سے اوپر جو ہے ایک رسول کا مقام ہے، رسول سے اوپر اولو العزم پیغمبروں کا مقام ہے، اور سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شانیں اپنے پیارے بندوں کو عطا فرمائی۔ جب بغداد پہنچے حضور غوث الورا نے اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے علم سے یہ جان لیا شیخ احمد جام آ رہا ہے، پہلے ہی جو ہے گائے کا بندوبست کر دیا۔ جب قاصد کو بھیجا، قاصد آیا تو کہا یہ مجھے پتا ہے جس کام کے لیے تم آئے ہو، گائے جو ہے وہ تیار ہے، لے جاؤ۔ جب وہ قاصد گائے لے کر جانے لگا تو حضرت صاحب کے در پر ایک سگ تھا، کتا تھا، جو لاغر تھا، کمزور تھا، ناتواں تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ اور کتے کی عادت ہوتی ہے جب مالک جائے تو پیچھے پیچھے جاتا ہے، کتے کی عادت ہوتی ہے جب مالک کا مال جائے، جانور جائے تو وہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ جب وہ قاصد گائے کو لے کر جانے لگا تو کتا بھی ساتھ ہو لیا، کتا بھی ساتھ گیا۔ جب وہ قاصد اس گائے کو لے کر شیخ احمد جام کی بارگاہ میں پہنچا اور عرض کی یہ غوث الورا کی طرف سے جو ہے نذرانہ ہے، یہ آپ کے شیر کے لیے خوراک ہے جو دی گئی ہے، وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا میری ولایت جو ہے پیرانے پیر پر چل گئی، میرا مقام اتنا بلند ہے کہ انہوں نے بغیر کہے جو ہے گائے کا بندوبست کر دیا۔ جیسے ہی اس نے اپنے شیر کو اشارہ کیا کہ یہ گائے کھڑی ہے، اس پر جو ہے وہ جھپٹ پڑ، وہ جیسے گائے کی طرف متوجہ ہوا ہونے لگا، کتے نے دیکھا، کتا جو ہے وہ باز کی طرح اس شیر کی طرف جھپٹا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا پیٹ جو ہے وہ بھی چاک کر دیا اور اسے وہیں پر جو ہے ختم کر دیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس واقعے سے قلم اٹھایا، کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پر حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہ عقیدہ دے رہے ہیں، یہ عقیدہ دے رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم المرکبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یعنی حضور آپ کی طرف سے جو آپ کے در کو نسبت ہے، اور آپ کے در پر جو آپ کا سگ کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کتے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے نسبت ہے۔ تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔